سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عشر کا اسوہ حسنہ کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہماری نبی مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امہات المومنین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ کیا ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہاری لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لمن کانا، کس کے لیے؟ یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. جو بندہ ارادہ رکھتے ہیں کہ میں کل بروز محشر اپنے رب سے ملاقات کروں، والیوم الآخر، اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان حشر میں اپنی استعداد کے مطابق، کیونکہ ہر بندی کی برتن علیحدہ ہیں، ان کی پنجگانہ نماز کا طریقہ، ان کی جو قرات ہیں، اندر جو قرات پڑھتے ہیں، کہ کل بروز محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سامنے حاضری، جس کا بھی ارادہ ہو، ان کے لیے بہترین نمونہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، فرمایا کہ جو زیادہ ذکر کرتا ہے. تو اب بخاری شریف کی حدیث میں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی العشر الاواخر یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آخری عشر میں، یعنی آخری 10 دن جو ہیں 21 سے 30 تک یا 29 تک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کوشش فرماتے، جو اجتہاد کرتی، لمبی قیام کرتی، حتیٰ کہ قدم مبارک سوچ جاتی، اتنے لمبی قیام فرماتے، اور ساتھ جو ہے امہات المومنین کو بھی ایقظ اہلہ، فرمایا کہ خود بھی کوشش فرماتے. فرمایا کہ جو باقی پہلے 10-20 دن ہیں، پہلے 20 دنوں میں رمضان کے مہینے میں اتنی جو ہے نا ریاضت نہیں فرماتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں، جتنی ریاضت، عبادت، قرآن عظیم شان کی تلاوت، استغفار، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. دوسری حدیث میں ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. باوجود یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مصطفیٰ پہ بلند فرمایا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. لیکن آخری عشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی قیام فرماتے، قرآن عظیم شان کی تلاوت کرتے، تمام کی تمام رات شب بیداری فرماتے، تمام رات، اور امہات المومنین کو بھی جگاتے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو، قوا انفسکم، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنی گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو بہتر یہ ہے کہ آخری 10 دنوں میں خود بھی شب بیداری کا اہتمام کرے، اور گھر والوں کو بھی حکمت عملی کے ساتھ جہاں تک مناسب ہو اپنی، چونکہ یہ ایک آخرت کا معاملہ ہے، اہم معاملہ ہے،
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی عبادت فرماتے ہیں اور امہات المومنین کو بھی ترغیب دیتے ہیں، ان کی جو حجرہ مبارک ہیں ان کی قیام کی ترغیب دیتے ہیں کہ تلاوت میں مشغول ہو جائیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَصْحَابَهُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام بھی آخری عشرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش قدم پہ چلتے، اور حدیث میں اس حد تک آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری 10 راتوں میں اپنی بستر مبارک کو باندھ لیتے، اس کو فولڈ کر دیتے، یعنی ایک بستر ہوتا ہے کھلا رہتا ہے۔ بعد میں اعتکاف والے بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ بعد میں وہ آرام کرتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آئے اشتدہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک کو لپیٹ لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور میں قیام فرماتے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا۔ آج اگر ہم اپنی گریبانوں میں جان کر اس طرح نہ ہو کہ ہم پہلے 10 دن تو جوش اور خروش کے ساتھ نماز تراویح ہے، نماز پنجگانہ ہے، لیکن 11ویں روزے کے بعد ہی ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں۔ سامعین وقار، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل شہر رمضان، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا، اور فرمایا ان هذا الشہر قد حضرکم، رمضان کا مہینہ حاضر، وفیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے جس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور فرمایا من حرمہا، فرمایا کہ میری امت میں سے جو بندہ بھی لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہو گیا فقد حرم الخیر کلہ، فرمایا کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہو گیا، فرمایا کہ وہ تمام کی تمام خیر سے محروم ہو گیا، یعنی عبادت کی خیر سے محروم ہو گیا، تلاوت کی خیر سے محروم ہو گیا، استغفار ہیں، رات کی قیام ہیں، قرآن عظیم شان کی جو خیر ہے، رمضان کی خیر ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يَحْرُمُهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی خیر سے محروم نہیں ہوتے مگر وہ لوگ جو محروم ہیں اللہ کی کتاب میں، وہ محروم لکھے ہوئے ہیں، نامراد، ناکام، تاوان کرنے والے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں سارے بھی کامیاب نہیں ہیں، شرائط ہے، ضوابط۔ ایک بندہ ہے روزے تو رکھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز کو پنجگانہ پڑھ رہا ہے لیکن روزوں کا اہتمام نہیں کرتے، یہ محروم ہیں، یہ نقصان کرنے والے ہیں، یہ خسارے میں ہیں، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لیلۃ القدر کی خیر سے محروم ہو گیا، فرمایا کہ وہ تمام کی اس میں بڑی جو خیر ہے وہ یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے فرمایا کہ ان کی گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ان کی جو عمل نامے ہے کرامن کاتبین کے پاس تو لکھتے ہیں، وہ اس طرح جو نا وائٹ پیپر، سفید پیپر ہوتا ہے،
یعنی السرینو، یعنی آپ کے گناہ معاف ہو گئے، اب آپ کے پاس موقع ہے کہ اللہ کو راضی کریں. تو اس لیے اور فرمایا ومن قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، اس سے قیام تراویح مراد ہے. 20 رکعات میں قرآن عظیم الشان کی سماعت مراد ہے. فرمایا کہ جس نے تراویح میں قرآن عظیم الشان کی سماعت کی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم صادر فرماتا ہے کہ اس بندے مومن کی یعنی 40 سال 50 سال 60 سال عمر ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی تمام گناہوں کو مٹا دیں. لیکن جب اخلاص زیادہ ہوتی نا، اخلاص پھر مٹانے کا مقصد نہیں. سورۃ فرقان میں الا من آمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب ایک بندہ اپنے رب کی حضور گڑگڑاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اخلاص اور درد زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 40 50 60 سال کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے. یہ سورہ فرقان کی قرآن عظیم الشان کی نص قطعی ہے، آیت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جس نے رمضان میں نماز تراویح میں 20 رکعت تراویح میں قیام فرمایا، اور یہ بات یاد رکھو 1446 سال کی تاریخ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تراویح منقول ہے، وہ 4 مذاہب میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ 20 رکعت ہیں. اب اس 20 رکعت کو 10 میں تبدیل کرنا یا 14 12 میں، یہ تب ہوگا جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوبارہ دنیا میں آ جائیں. اس کے ماں سوا اس کی تبدیل کرنے کی کسی کے پاس اتھارٹی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سامعین وقار، رمضان المبارک کے مہینے کی آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر من العشر الاواخر فی رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے مہینے کی آخری عشرے تاک راتوں میں تلاش کرو. لیکن یہ ہے کہ کلام مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف نسبت فرماتے ہیں اِنَّا، بے شک ہم نے، یعنی نزول کی جو نسبت ہے قرآن عظیم الشان کی نزول، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن عظیم الشان کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا. یہ قدر کی رات اس لیے کہتے ہیں، قدر کہتے ہیں تعظیم کو، عزت کو. لیلۃ القدر کی رات ہی اللہ تبارک و تعالی بندے سے محبت فرماتا ہے. انہوں نے ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ مصر میں بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، فرمایا کہ جو ہی وہ معتکف میں بیٹھتے ہیں، پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت ان کی گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ دل کو اللہ رب العزت ان کے دل کو صاف فرماتا ہے، کیونکہ ایمان اور محبت کا جو مرکز اور محور ہے وہ دل ہے. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار کی طرف سے فیوز و برکات، انوار اور رحمتوں کا نزول ان کے دل پہ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے لیلۃ القدر کی حوالے سے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک
اور اے انسان تجھے کیا خبر، وما ادراک، اور اے انسان تجھے کیا خبر، ما لیلۃ القدر، کہ اللہ کے ہاں لیلۃ القدر کی عظمت شان کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 83 سال اور 4 ماہ۔ کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال اور 4 ماہ مقبول عبادت بندے کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے پاس جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، یعنی سال میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنی رب کی اجازت سے زمین پہ تشریف لاتی ہیں، اور فرشتوں کی جلوس میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں خصوصی طور پر، یا لیلۃ القدر کی رات میں اعتکاف میں نہیں ہے لیکن عبادت میں مصروف ہیں، تلاوت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام سب کے ساتھ مصافحہ فرماتے ہیں۔ اور لوگ یہ کہیں گے کہ یار مصافحہ کس طرح کرتے ہیں؟ محدثین نے لکھا ہے کہ بعض اوقات رات کے وقت بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، بندے کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدْ، عبادت کر، ربک، اپنے رب کا، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں اللہ کے پیارے ہو چکا ہوں۔ جب بندے کا دل نرم ہوتا ہے تو بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں اب رب کے قریب پہنچ چکا ہوں، اللہ نے میری گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ تو یہ ایک علامات ہوتی ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بندی کا دل نرم ہوتا ہے، گڑگڑاتا ہے، رونے کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ جبرائیل امین علیہ السلام کی مصافحہ کے ساتھ ہی چونکہ ان کی گناہوں کی دھلائی ہو جاتی ہے، اور بندی کی عمل نامے میں 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب درج کیا جاتا ہے۔ سامعین وقار، فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، اس رات سلامتی ہوتی ہے، تمام رات سناٹا ہوتا ہے، اس میں آرام و راحت ہوتی ہے، حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک تمام فرشتے۔ اب دیکھیے انسان کی قدر کو دیکھ لیں، یہاں پر عبادت بھی مصروف ہے، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہا ہے، وہاں سے وہ فرشتہ جو تمام انبیاء کرام کی ناموس لے کر آئے ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کا مصافحہ اعتکاف والوں سے فرماتا ہے، عبادت کرنے والوں سے۔ تو اس لیے جو آخری 10 دن ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اس سورت کی جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، انہوں نے 1000 مہینے دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام میں گزارا، اور دن کے وقت اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ تو اسی دوران
سورۃ القدر نازل ہوگی کہ اے میرے حبیب، اور وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی، 500 سال، 1000 سال، 200 سال، 300۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب، ایک تو ہماری عمریں کم ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ زیادہ عبادت کرتے تھے، ہم تو پریشان ہیں آخرت کے حوالے سے۔ تو عرش بریل سے جبرائیل امین علیہ السلام یہ صورت لے کر آئی، یعنی کہ اے میرے حبیب، اپنی امت کو خوشخبری سنائیے، آپ کی امت کو میں ایک رات عطا کرتا ہوں، اگر وہ ایک رات میں عبادت کریں تو ان کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیے، اعتکاف والوں کے لیے اور عام ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی آخری عشرے میں اپنی نفس کا محاسبہ کریں۔ وہ کس طرح؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو زیادہ عمریں ہیں 60 سے 70 سال، فرمایا اللہ ماشاءاللہ کسی کی 80، 90، 100، 150، لیکن جو زیادہ عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال ہوگی۔ اب دیکھیں نا، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کی وہ بھی، کل ان کی ولادت کا دن ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر 63 سال۔ تو 63 سال کو اب دیکھیں نا، 63 سال میں دن اور رات آتے ہیں، بولیے کیا آتے ہیں؟ دن ہم خواب میں گزارتے ہیں، تو لہذا 60 سال سے 30 نکال لیں، کتنے سال؟ کیونکہ رات کو ہم نے نکال لیا، باقی کتنے رہ گئے؟ 30 میں سے 15 سال بلوغت کے نکالیں، کتنے رہ گئے؟ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک اپنی گریبان میں جان کر غور کریں کہ 15 سال میں ہم نے کتنے نمازیں قضا کی ہیں، کتنے نمازیں ہم نے ادا کی ہیں، کتنے جمعے ہم نے قضا کی ہیں، 15 سال میں ہم نے کتنے روزے افطار کیے ہیں، جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ محاسبہ کرے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنی نعمتیں کی ہیں، اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، میں نے اللہ کا کتنا شکر ادا کیا ہے۔